رسوله النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے اور رمضان کے درمیان 1 سے 1.25 مہینے اور 1.5 مہینے کا فاصلہ ہے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسی عنوان پر بات کی جائے تاکہ رمضان کی فضیلت دلوں میں آ جاوے، لیکن ایک چیز پر نظر پڑی اور دل میں ایک چبھن ہوئی، اور مقصد ہے بیانات کا اصلاح۔ جو بیماری عام ہو اس پر اگر بات کی جائے اور توجہ دلائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نہ سننے کی وجہ سے یا یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، سننے سنانے سے وہ کہیں نہ کہیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی نے یہ ٹھان ہی رکھی ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ معاشرے میں بد کلامی اور بد زبانی اور عجب، تکبر اور انانیت کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ تکبر ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا علم بڑا ہے، میرا مال بڑا ہے، اور اس کے ایک برعکس ایک لفظ ہے تواضع، انکساری، کہ اندر سے ایک فیلنگ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اپنے مافی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اور اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اندر سے ہر وقت یہ صدا آتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمتر اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ اسے انکساری کہا جاتا ہے، تواضع کہا جاتا ہے۔ تکبر کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ دنیا میں تکبر کا جو انجام ہے وہ لوگوں اور اللہ والوں سے یا اللہ کے بندوں سے ذلت حاصل کرنا ہے، اور تواضع اور انکساری کا معاملہ بالکل برعکس ہے کہ تواضع اور انکساری لوگوں کے دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بھتیجا ہے تو چچا کو ویلیو نہیں دے رہا، بھانجا ہے تو ماموں کو ویلیو نہیں دے رہا، کوئی بزرگ چل رہا ہے، سفید داڑھی والا چل رہا ہے، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کو سلام کر لیا جائے، اس سے دعائیں لے لی جائیں۔ میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج عام معاشرے پر بات کر رہا ہوں۔ عالم تو بہت آگے کی چیز ہے۔ اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے، جس معاشرے کے اندر اپنے بڑوں کو عزت نہیں دی جاتی، اس معاشرے میں کبھی سکون اور اطمینان اور اس کی کبھی ترقی نہیں ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے جو ارذل لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تو اندر کی جو فیلنگز ہیں اسے ہمیں کوٹنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا۔ ہمارے برابر میں کون چل رہا ہے؟ ہمارے سامنے سے کون آ رہا ہے؟ یہ تہذیب مر گئی۔ دکھ ہے اس بات کا کہ ہم نے بچوں کو سب کچھ سمجھا دیا، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی کر لیا کرو، کوئی غلط کام ہو اور سامنے سے کوئی محلے کا بزرگ اور بڑا آ جائے تو ذرا کنارے بھی ہو جایا کرو۔ اکثر کا حال یہ ہے، لیکن کچھ ماشاءاللہ آج بھی باوقار لوگ ہیں۔ دیکھا جاتا ہے ہر دور کے اندر بروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں،
وہ بیچارے دیکھ کر کے ادب بھی کرتے ہیں اپنے بڑوں کا، ساتھ میں مل کر کے ان سے خیریت بھی پوچھتے ہیں، ان کے حالات بھی پوچھتے ہیں۔ تواضع یہ ہے کہ ہمارا کوئی محلے کا بڑا آدمی جسے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بڑا سامان لے کر کے جا رہا، اس سے وہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ ایک دور تھا کہ جس کے اندر لوگ سہارا لگاتے تھے، چچا آپ سے نہیں اٹھ رہا، لائیے میں اٹھوا دیتا ہوں۔ اب تو ہم کپڑے اتنے خطرناک والے پہن رہے ہیں کہ اس سے بیٹھا نہ اٹھا جاتا ہے، اور اس کے باوجود اتنے صاف اور کلین ہم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی بیچارہ مر رہا ہے تو دل یہ مرنے دو، ہم اس کی معاونت نہیں کریں گے۔ ایسے معاشرہ جو ہم نے بنایا ہے نا، اس معاشرے سے خیر کی امید مت کیجیے آپ۔ جب تک دل کے اندر عجب ختم نہیں ہوگا، تکبر ختم نہیں ہوگا، اور یہ انانیت ختم نہیں ہوگی، اور تب تک لوگوں کی ریسپیکٹ اور لوگوں کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، اور جب تک ہم دوسروں کی عزت کرنے والے نہ بن جائیں، آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کی بڑھاپے میں، آپ کے بڑے ہونے کے بعد کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ اور جب افراتفری کا ماحول ہوگا، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، تو کیا ایسے معاشرے میں کبھی سکون مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عبدیت جس کو کہا جاتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ اللہ کے بندے ہیں، عبدیت کہا جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بچھا دینے کو، ہر لمحہ سادگی کو اختیار کرنا، چاہے پیسہ ہو، دولت ہو، علم ہو، شہرت ہو، لیکن اندر جو ہمارے بیٹھا ہوا ہے اسے ہمیں ہر وقت یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو معاشرے میں یا جو ہماری مجلس میں، محفل میں، ہمارے مشورے میں جو ادنا سا بھی آدمی ہے، میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے، خاص خلیفہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ایک ساتھی تھے مفتی محمد حسن صاحب۔ خیر محمد صاحب نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ بھائی میں جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمتر میں ہی ہوں، نکما ہوں، اور سب مجھ سے افضل ہے، لیکن باہر جاتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ مفتی محمد حسن صاحب نے بھی پھر اس بات کی تصدیق کی کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے جب حضرت کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا کمتر محسوس کرتا ہوں، باہر جا کر کے حالت پھر جو کی تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو جو کمتر سمجھنے والی کیفیت ہے، اس کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کہنے لگے بھائی جس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی سے جا کے پوچھتے ہیں نا۔ وہاں خیر محمد صاحب، مفتی محمد حسن صاحب، دونوں لوگ پہنچ گئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں۔ کہنے لگے حضرت جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، ہم لوگ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری کیفیت ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو بے حد کمتر سمجھتے ہیں، نکما سمجھتے ہیں، سب کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے مجلس میں بیٹھنے کے بعد؟ تو مجھے خود کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ناکارہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جس نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، جس کا تصوف میں ایک بڑا ہاتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسئلہ کی اعتبار سے اختلاف کسی عالم کو ہو، لیکن جو لوگ تصوف کے اندر ہیں وہ جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، علمی اعتبار سے ان کا مقام کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ کتابوں نے لکھا اور اس کو محفوظ کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو فی الحال یعنی موجودہ وقت میں ہر ایک ادنا مسلمان سے کمتر، اور احتمالاً ہر کافر کو ہر مسلمان سے اپنے آپ کو فی الحال کمتر، اور احتمالاً ہر کافر سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ احتمالاً فی الحال ہر ایک مسلمان اللہ کا پیارا ہے کیونکہ ایمان لے آیا۔ بھائی میں تو یہ سمجھنا ہوں کہ میرا ممبر پر بیٹھنا، میرا بیان کرنا بہت افضل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے تہجد کے سجدے اللہ کو پسند آ جائیں، اور آئیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے کلام پاک کی تلاوت اللہ کو پسند آ گئی، کسی کے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنا پسند آ گئے،
تو آپ تو سب مجھ سے اچھے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فی الحال ہر ایک مسلمان کو میں اپنے سے بہتر اور افضل سمجھتا ہوں، اور یہاں تک بات ہے کہ احتمالاً میں کافر کو ابھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے اور ایمان کے بعد اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل مقبول ہو جائے. تو بتاؤ اشرف علی بہتر ہوا یا پھر وہ جو بعد میں مسلمان ہوا اور مجھ سے افضل عمل کرنے کی اللہ نے اس کو توفیق دی وہ افضل ہوا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اپنی طرف سے علماء نے نہیں کہا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے، کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا حسن ظن ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. الفاظ کہنا میرے لیے بھی بڑے آسان ہے، آپ کے لیے بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس کا دل میں اتر جانا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جو آدمی آپ کی تعریف کرنے والا ہے خدا نخواستہ کسی بات پر وہ آپ سے خفا ہو جائے اور دو چار کلمات آپ کی شان میں گستاخی والے کہہ دے، تب پتہ چلے گا کہ آپ حسن ظن رکھنے والے تھے یا آپ کے دل میں تواضع تھی اس وقت یا نہیں تھی. آپ اس کو افضل اپنے آپ سے پہلے کہا کرتے تھے. آج موقع آیا ہے سمجھنے کا، آج سمجھ لو یہ مجھ سے افضل ہے. اور جب ہم دوسرے کو افضل سمجھیں گے تو یقیناً اس کی عزت دل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کی عزت دل میں آئے گی. متکبر کی مثال علماء نے لکھی ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہوا آدمی اور ایک نیچے آدمی ہے. پہاڑ پر تقریباً ایسے مان لیجئے 1000 فٹ پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی نیچے کھڑا ہوا ہے. پہاڑ پر کھڑا ہوا آدمی نیچے والے کو دیکھے گا تو کتنا بڑا دکھے گا اس کو، وہ آدمی بہت ماچس کے برابر. وہ اندر اندر پھولے کہ صاحب میں بڑا ہو گیا دیکھو، اور یہ میرے سامنے کتنا سا لگ رہا ہے. نیچے والوں کو وہ معمولی سمجھ رہا ہے، اور نیچے والے جب اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ماچس کے برابر ہی نظر آ رہا ہے. تو نیچے والے اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے، اوپر والا سوچ رہا ہے نیچے والا چھوٹا ہے، نیچے والا سوچ رہا ہے اوپر والا چھوٹا ہے. اوپر اور نیچے کھڑے ہونے سے کسی کا مرتبہ بلند نہیں ہوا کرتا. متکبر ہمیشہ دوسروں کو ذلیل کمتر سمجھتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے پورا معاشرہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے. تواضع اور انکساری میں بڑا پیار ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا اتنے متواضع تھے، اتنے منکسر المزاج تھے کہ جب آپ سلام کے بعد مصافحہ کرتے تو لوگوں کا ہاتھ جب تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ فل مطمئن ہو کر کے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا. میرے آقا جب کسی سے بات کرتے تو اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں موڑتے جب تک کہ اسے کوئی کام لاحق نہ ہو جاتا اور وہ نہ مڑ جاتا. اور فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں شروع اسلام میں آپ کا مزاج جو پرانا تھا وہ یہی تھا کہ جب کوئی مجلس میں 4-6 لوگ بیٹھتے تو آپ اپنا گھٹنا بھی آگے نہیں نکالتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سمجھ بیٹھوں. کوئی امتیاز نہیں. پھر آخر میں جب وقت گزرتا چلا گیا تو دور دراز سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے، ایمان قبول کرنے کے لیے آتے. تو اس وقت صحابہ نے ایک مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان ہو، ہم تھوڑا سا مطالبہ یہ رکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آپ سے ملاقات کرنے آتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنا بڑا مرتبے والی شخصیت 4-6 آدمیوں میں کیسے گھل جاتا ہوگا کہ انسان سامنے والا آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پہچان بھی نہیں پا رہا اس میں صحابہ کون ہیں اور صحابہ کے آقا کون ہیں، ہی پہچان پاتے. صحابہ نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگہ آپ اپنی متعین کر لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی بلند جگہ پر بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھے، آپ کے چہرے کو دیکھے، آپ کی آنکھوں کو دیکھے اور آپ کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنے. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند بنائی گئی اور آپ کو اوپر بٹھایا گیا، لیکن اس سے پہلے میرے آقا نے اپنے لیے کوئی مسند کا بھی انتظام نہیں کیا. تواضع اور انکساری کیا ہے؟
مزاج میں اب معاشرے میں ہے ہی نہیں. پہلے میں نے جیسے عرض کیا علماء کی بھی یہ خاصیت تھی, اگر کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے وہ بیگ بھاری لیے ہوئے, پوٹلی بھاری لیے ہوئے, تو پکڑ لیا کرتے تھے اور کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں عالم صاحب ہوں, میں بہت بڑا پروفیسر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. ایک عاجزی, ایک عام مزاجی. میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. آزادی میں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آزادی میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, یہ جتنے بوریا نشین مدرسے والے ہیں جن سے کئی لوگوں کو بڑی الرجی ہے, ان لوگوں کا ہاتھ آزادی میں بہت رہا. ان میں سے ایک نام ہے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ترجمہ آخر عمر میں لکھا شیخ الہند کے نام سے ان کو جانا گیا. ان کی تواضع کیا تھی, پہلے ان کی تاریخ آپ سمجھ لیجئے, کتنا بڑا آدمی تھا وہ. دارالعلوم دیوبند کی ایک مسجد ہے, مسجد چھتہ. مسجد چھتہ کے اندر انہوں نے پڑھا ہے, وہاں پر پڑھایا بھی ہے. جب انگریز اپنے پوری شدت کے ساتھ ظلم پر اٹے پڑے تھے, اس وقت بڑے بڑے بہادروں نے اپنی جان دی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 1906 کے اندر اپنے جو طلبہ تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے, جو فارغ ہو کر کے جا چکے تھے, ان لوگوں کو بلوانا شروع کیا. اور 1909 تک, 3 سال تک. وجہ کیا تھی؟ یہ اسٹوڈنٹ کہاں کے رہنے والے تھے؟ سرحدی علاقوں کے. مثال کے طور پر افغانستان کے طلبہ, پاکستان جہاں اس وقت موجود ہے وہ پاکستان نہیں تھا, وہ بھی ہندوستان کا ایک تھا, حصہ تھا. ملتان میں رہنے والے بچے تھے. آپ کا جو اس وقت ہمارا پنجاب ہے, سرحدی علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے طلبہ تھے. کشمیر کے تھے, آپ کے مراد آباد کے تھے, امروہہ کے تھے. ان تمام طلبہ کو 3 سال محنت کر کے جمع کیا گیا, کیونکہ اس دور میں فون تو تھا نہیں کہ صاحب کال کر دیا جائے اور 2-3 دن میں سب حاضر ہو جائے. 3 سال لگے, اور 3 سال کی کڑی محنت کے بعد 1910 میں ایک جلسہ رکھا گیا, ایک جمعیت قائم کی گئی جس کا نام تھا جمعیت الانصار. انصار مدینہ, حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے کون کہلاتے ہیں؟ انصار کہلاتے ہیں. انہی کی نسبت پر جمعیت الانصار حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قائم کی. وہ جو علاقوں میں, جیسے آپ کے مدرسہ شاہی میں کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی امدادیہ میں پڑھا رہا ہے, تو کوئی امروہہ جامع مسجد میں پڑھا رہا ہے, ان تمام شاگردوں کو جمع کیا. 1910 کے اندر ایک فنکشن رکھا, ایک اجتماع رکھا, اور اس اجتماع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس امت محمدیہ کی خاطر حضرت شیخ الہند نے ایک آگ لگا دی اور فرمایا کہ اب جان جو کہ اللہ کی ہے, اس امت کی خدمت کی خاطر فنا کرنے کا نمبر آ گیا ہے. سارے جتنے بھی شاگرد تھے کھڑے ہو گئے. حضرت بتائیے ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہم بالکل جان حاضر ہے ہماری. پہلے ایسے شاگرد نہیں ہوتے تھے. استاد گزر رہا ہے آج کے دور میں اور وہ سگریٹ پیتا ہوا آ رہا آگے سے. جب سے اس طریقے کے نالائق شاگرد پیدا ہوئے ہیں تب سے علم کا فیض ہونا بند ہو گیا. حضرت شیخ الہند نے بلایا اور کہا کہ جان کی بازی لگانی. کہنے لگے حضرت بتاؤ تو کہاں جائیں. حضرت شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال, جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, تحریک ریشمی رومال, اس کا آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہوا. حضرت نے اپنے ایک شاگرد عبید اللہ سندھی, جو پہلے پنجابی سکھ تھے, بعد میں ایمان قبول کیا اور پھر دارالعلوم آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا, ان کو افغانستان بھیجا. افغانستان میں جا کر کے انہوں نے ایک عارضی حکومت قائم کی. اس کے جو حکومت قائم کی تو پورے ملک کا, یعنی افغانستان کا جو صدر انہوں نے منتخب کیا وہ مہندر پرتاپ سنگھ, راجہ مہندر پرتاپ سنگھ صدر بنے افغانستان کے. اور اس کے جو نیچے یعنی جو پرائم منسٹر تھے وہ ایک عالم دین کو بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو وزیر داخلہ تھے وہ مولانا عبید اللہ سندھی خود بنے.
میں آپ کو تحریک ریشمی رومال کا جھلک دکھلا رہا ہوں. حضرت نے جب وہاں پر پوری کمانڈ لے لی، پورا ملک ایک دم سازگار ہو گیا اور اپنے وفد ترکستان اور ادھر ادھر انہوں نے بھیجنا شروع کر دیے. یہ وہ دور ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی تھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا اور خود حجاز چلے گئے، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ. حضرت عبید اللہ سندھی نے وہ جو ریشمی ٹکڑے تھے، یعنی ایک ریشمی رومال تھا، اس کے 3 ٹکڑے تھے، اس پر خط لکھا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور ایک مولانا عبد الرحیم صاحب تھے، ان کے نام پر وہ خط لکھا تھا. 3 ٹکڑے تھے، تینوں کو ایک عبد الحق صاحب تھے ان کے ہاتھ میں دیا. وہ پاکستان ملتان کے ذریعے سے انہیں بہرحال حجاز جانا تھا، ان کو دینا تھا. لیکن ہوا کیا، بیچ میں بہرحال وہ پکڑے گئے اور وہ پول کھل گئی کہ یہ لوگ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازش کر رہے ہیں. اس کے بعد 3 سال کی مالٹا جیل کو اپنے اندر پیوست کرنے والے یا مالٹا کی جیل کو سہنے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ کو یہ بتاؤں، کوئی جوان آدمی نہیں تھا وہ. 1920 میں حضرت کا انتقال ہے، اور یہ تحریک کب چلی؟ 1911 میں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ 1906 سے. 1906 اور 1920 میں کتنے سال کا انتر ہے صاحب؟ 14 سال ہو گئے نا. 1920 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، اور 80 سال کے لمسن حضرت کی عمر تقریباً ہوئی ہے، مجھے بالکل فکس یاد نہیں. لیکن آپ بتائیے، آخری عمر کے 14 سال وہی شخص لگا سکتا ہے جس کے دل میں امت کا درد ہو، ورنہ کوئی آدمی اپنے بڑھاپے کو خراب نہیں کیا کرتا ہے. وہ آدمی کیسا منکسر المزاج تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ تحریک ریشمی رومال چلی تھی، اس تحریک نے حضرت کو مولانا محمود الحسن سے شیخ الہند بنا دیا. پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر اگر انگریزوں کی مخالفت میں کسی آدمی نے تحریک چلائی ہے تو وہ دارالعلوم کا مدرس حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، اجمیر میں ایک مولانا تھے، مولانا معین الدین صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب حضرت کی اتنی محنتیں، شاگردوں کی اتنی محنتیں دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا میں بھی دیوبند جاؤں گا، اور ریل سے آپ معین الدین صاحب دیوبند آئے. دیوبند آنے کے بعد تانگے والے سے کہا، ارے جناب آپ مجھے شیخ الہند کے یہاں لے چلو. اچھا، دیوبند میں شیخ الہند کے لقب سے حضرت کو بڑے بڑے لوگ جانتے تھے، چھوٹے آدمی کوئی نہیں جانتا، بڑے مولانا کر کے جانتے تھے. تو اس تانگے والے نے کہا شیخ الہند کون ہے یہ تو نہیں پتا، کیا آپ بڑے مولانا کے یہاں جانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی عالم آدمی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بڑے مولانا کے یہاں پہنچا دو. بڑے مولانا صاحب کے یہاں گئے تو وہاں جا کر پتا چلا ہاں ٹھیک ہے، حضرت شیخ الہند کو ہی بڑے مولانا کہا جاتا ہے. گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے. ایک آدمی اندر سے نکل کر کے آیا، تہمت تھا اور اوپر سے بنیان، گرمی کا زمانہ تھا. ان کو بٹھایا، کہا کہ حضرت شیخ الہند سے ملنا ہے، ذرا ان کو اطلاع دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اطلاع دی جائے گی. بٹھایا اور ان کو ہوا کرنے لگے. تھوڑی دیر ہوا کی، اس کے بعد مہمان نے کہا، معین الدین صاحب نے، کہ بھائی ذرا جا کر کے جلدی کہو، میں آپ کی ہوا کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں. وہ اندر گئے، پھر اس کے بعد پانی لے کر کے آئے. بھائی پانی پی لیجیے، آپ تھکے ہوئے ہیں. آپ پانی پی لیا. اس کے بعد انہوں نے پھر مطالبہ رکھا کہ حضرت شیخ الہند سے ملاقات کروا دیجیے. وہ اندر گئے، کھانا لے کر کے آ گئے. کہنے لگے آپ پہلے کھانا کھا لیجیے، ابھی ملاقات ہوگی آپ کی ان سے. بہرحال وہ انتظار کرتے رہے. وہ آدمی کھانا لاتا رہا. کھانا کھانے کے بعد مولانا معین الدین صاحب ناراض ہو گئے. بھائی میں اتنی دیر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے حضرت شیخ الہند سے ملاقات کرا دو، میں اتنی دور سے آپ کا کھانا کھانے نہیں آیا ہوں. اس آدمی نے جواب دیا کہ بھائی یہاں شیخ الہند نام کا تو کوئی نہیں ہے، محمود نام کا ایک آدمی ہے، وہ میرا ہی نام ہے. تہمد میں، بنیان میں، جسے انگریز جس کے نام سے خوف کھاتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ بوڑھا جو ہے نا، اس کی تحریک نے پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے مخالف تیار کر دیے، جس کے شاگرد اپنی جان دینے کے لیے، اور اپنے ان کے شاگرد نہیں تھے، وہ آرمی تھی، ایک پوری آرمی کھڑا کرنے والا یہ بوڑھا ہے. لیکن اس بوڑھے کی تواضع کا عالم یہ ہے کہ آنے والے سے یہ نہیں کہا کہ اس نے آ کر کے عزت سے کہا حضرت شیخ الہند کہاں ہے؟ حضرت جی تو میں ہی ہوں صاحب.
حضرت جی تو میں ایسا نہیں کہا، بلکہ ایک تہمت میں اور بنیان میں کھڑا ہوا انسان ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ شیخ الہند بننا میرا کام نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن اس متواضع اور منکسر المزاج سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اگر تاریخ کو ذکر کرو گے اور شیخ الہند کا نام نہ آئے تو وہ یا تو تاریخ جھوٹی ہے یا تاریخ کا لکھنے والا جھوٹا ہے۔ یہ تواضع ہے، یہ انکساری کہاں گئی ہمارے معاشرے میں؟ ہم سفید داڑھی والوں کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہم نے بی ایڈ کر لیا، ہم کوئی کہیں کے آفیسر بن گئے، ہم کہیں کے مینیجر بن گئے، ہم کہیں کے ایس ایچ او بن گئے، ہم کہیں کے کلیکٹر بن گئے، ایس ڈی ایم بن گئے، ڈی ایم بن گئے، کلیکٹر بن گئے، تو کیا آپ نے دنیا فتح کر لی؟ آپ اگر کلیکٹر ہیں تو کلیکٹر دنیا میں اور ہندوستان میں کوئی ایک نہیں ہے، آپ جیسے بہت ہیں۔ کلیکٹر کی عزت نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ کو بڑوں سے دعا لینی ہے تو آپ کو ان کی عزت کرنی ہوگی، ان کی ویلیو کو سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابا چلے گئے، اب احساس ہوتا ہے کہ باپ کی کمی اب کھلتی ہے۔ میرے بھائی، جس کے باپ زندہ ہیں، آپ کے سر کا تاج ابھی موجود ہے، اس کی عزت کر لو۔ جس دن یہ قبر میں مل گیا، آپ کے سر پر تاج رکھنے والا اور آپ کے مخالفوں کو آپ کے برابر میں کھڑے ہو کر جواب دینے والا کوئی پیسوں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑے بھائی کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، محلے کے امام کی عزت کیا ہوتی ہے، اور راستے میں چلنے والے بوڑھے کی عزت کیا ہوتی ہے، ہم بھول گئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، رکشہ چلتا تھا، پہلے پیروں کا رکشہ چلتا تھا، لوگ سہارا لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں عام طور سے میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے دل میں اب دل نہیں، پتھر ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کی عزت سے کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ متکبر ہم بن گئے، ہمارے دلوں کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ جو غریب ہے ہم اس کو لات مارتے ہیں، اور جس سے ہمیں فائدہ ہے اسے ہم گلے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط ہو، لیکن میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں، جوانوں میں بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور جو بڑے ہیں انہیں اپنے بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ مت کرو عزت، کر دو معاشرے کو ذلیل تم، اور کر دو معاشرے کو تباہ اور برباد تم۔ مت کرو کسی کی عزت۔ یاد رکھو، جو لوگ دنیا کے اندر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اللہ کے یہاں بھی ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میرے نبی کی حدیث ہے، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزت کرو اپنے بڑوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اور عزت کرنے کے لیے داڑھی کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا، کوئی تکلیف میں ہے تو اس سے بس اتنا پوچھ لو کہ میں آپ کی کس کام آ سکتا ہوں۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان سے بھی لوگ دور دور سے ملنے آیا کرتے تھے۔ کاندلا کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کاندلے کے کہیں سے باہر سے آ رہے تھے، اسٹیشن سے جب جیسے چلے تو ایک آدمی مل گیا ان کو، بیچارہ بوڑھا تھا، اور جو گٹھری تھی وہ ذرا تھوڑی سی اس کے حساب سے بھاری تھی۔ حضرت فرمایا کہ بڑے میاں کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کاندلا شہر میں جا رہا ہوں، بستی میں جائیں گے، اگر آپ برا نہ مانے تو تھوڑا سا سامان مجھے دے دیجئے، میں بھی چل رہا ہوں ادھر کوئی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے تھوڑا سا بوجھ میرا ہلکا کر دیا۔ آگے جب چلنے لگے تو آدمی پہلے پیدل چلتے تھے یا تانگے میں چلتے تھے تو باتیں بھی چلتی تھی۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ کہنے ایک بڑے مولانا ہے مظفر حسین صاحب، ان سے بڑے مولانا ہے، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہ بڑے مولانا کون؟ کہنے لگے مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی ہیں، ان کا بڑا نام سنا، اللہ نے علم اور تقوی دونوں دیا ہے، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ باتیں کرتے کرتے بستی آ گئی۔ بستی میں جب لوگوں نے دیکھا حضرت کے سر پر بوجھ ہے، یہ میں بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، قریب کے ماضی قریب کی بات بتا رہا ہوں، جب سر پر بوجھ دیکھا تو حضرت کو لوگ سلام کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ اپنے سر پر بوجھ، ہم کس کام میں آئیں گے؟ اس بوڑھے آدمی کو احساس ہوا کہ ارے یہ تو مولانا ہی ہے جن سے میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے اپنی بہرحال تواضع دکھائی اور یہ کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ مولانا مظفر حسین صاحب ہیں۔ کہنے لگے بھائی میں نے اس لیے تو نہیں بتایا تھا آپ کو، آپ تکلیف میں ہیں اور میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں آپ کے کام میں نہیں آیا تو کاہے کا مولانا مظفر حسین؟ مولانا کو مولانا بناتی ہے ایک چیز، اور اس کا نام ہے تواضع۔ آپ کو اگر لوگوں کے دل جیتنا ہے تو منکسر المزاج ہو جائیے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بس میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کیا ہوں، میں تو بس ایسے ہی ہوں، میں سے ویسے ہی ہوں۔ الفاظ کہنے بڑے آسان ہیں
اور اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھنا، اندر کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے جو ہم سے اور آپ سے نہ ہو سکے۔ علماء جس وقت جوش میں آیا کرتے تھے اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر سمجھا کرتے تھے۔ جانور وہ ہے جس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اور میرے اللہ تو مجھے سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھے گا، سوال کا جواب اس سے نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا۔ اب ایسی صورت میں اگر تکبر کیا تو اللہ کا مجرم بن جاؤں گا، اور یہ مجرم نہیں بنے گا۔ میرے بھائیو، تکبر بہت بری چیز ہے اور تواضع بہت اچھی چیز ہے۔ میرے اندر بھی کمیاں، آپ کے اندر بھی کمیاں، سب مل کر کے یہ عہد کریں کہ ہم اندر کے شیطان کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ نبی کی سنت پر اندر تواضع کو جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متحمل المزاج اور منکسر المزاج بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا۔